نحمده ونصلي ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اما پارہ 30ویں پارے کا خلاصہ۔ اس کے شروع میں ہے سورۃ النبا۔ نبا کہتے ہیں خبر کو۔ یہاں پر مشرکین جو ہے کہ قیامت کا انکار کرتے تھے تو اس کے بارے میں ان کو خبر دی جا رہی ہے کہ یہ قیامت جو ہے یہ بہت بڑی ایک خبر دی جا رہی ہے اس کے بارے میں کہ قیامت عنقریب آنے والی ہے۔ اسی طریقے سے آگے متقین کا انجام بتایا جا رہا ہے کہ متقین لوگ جو ہے باغات میں ہوں گے، ان کے لیے اللہ رب العزت کی طرف سے انعامات ہوں گے اور ان کے لیے اللہ رب العزت نیک بیویاں عطا فرمائیں گے۔ آگے پھر آخرت کی منظر کشی کی گئی ہے کہ آخرت کے دن جب بندہ ایک نیکی کے لیے ترسے گا تو یوم یفر من اخی ہے نا، وہ اپنے بھائی کی طرف جائیں گا، وہ بھائی نیکی دینے سے انکار کریں گا، پھر اپنی ماں کے پاس جائیں گا، باپ کے پاس جائیں گا، بیوی کے پاس جائیں گا، بچوں کے پاس جائیں گا، سب نیکیاں دینے سے انکار کریں گے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم سب کو چاہیے کہ اللہ رب العزت سے ہم سچی پکی توبہ کریں اور پھر اپنے نامہ اعمال میں خوب نیک اعمال جمع کریں تاکہ آخرت کے دن ہمیں نیکی کی ضرورت نہ پڑے کہ ہم جا کر کسی سے مانگتے پھریں۔ آگے صورت نازعات شروع ہو رہی ہے۔ نازعات کا معنی جو ہے کھینچنے والے ہوتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے یہاں پر قسمیں کھائی ہیں، قسمیں کھا کر بتا رہے ہیں والنازعات غرقا، قسم ہے ان فرشتوں کی جو کافروں کی روح کو کھینچ کر نکال لیتے ہیں۔ دوسری قسم کھائی والناشعات نشطا، قسم ہے ان فرشتوں کی جو مسلمانوں کی روحوں کو اتنی آسانی سے نکال لیتے ہیں کہ جیسے گرہ کو کھولتے، جیسے گاٹ کھولتے اس طریقے سے ان کی روح کو نکالتے ہیں۔ پھر والسابحات سبحا، تیسری قسم کھا رہے ہیں کہ ان ملائکہ کی، ان فرشتوں کی جو تیرتے ہیں۔ اور آگے فرمایا فالسابقات سبقا، جو حکم ملتا ہے ان فرشتوں کو اس کو لے کر کیا کرتے ہیں، دوڑتے ہیں۔ اور پھر پانچویں بات بتائیے والمدبرات امرا، پھر جو حکم خدا ان کو دیتے ہیں ان کے لیے تدبیر اختیار کرتے ہیں۔ یہ قسمیں کھا کر اللہ تعالیٰ بتانا چاہتے ہیں کہ انہی فرشتوں کے ذریعے یعنی ہم سور پھکوائیں گے، سور ہے نا جو آخرت قیامت کے روز پھونکا جائیں گا، سور پھکوا کر انسانوں کو دوبارہ زندہ کریں گے۔ ہمارے لیے یہ کام کوئی مشکل نہیں ہے۔ ایک مرتبہ سور پھونکا جائے گا جس سے ساری انسانیت ختم ہو جائیں گی، پھر اس کے کئی سال بعد اللہ رب العزت دوسرا سور پھونک کر ساری انسانیت کو دوبارہ زندہ کریں گے۔ آگے قدرت خداوندی کی نشانیاں بتائی گئی ہے۔ انتم اشد خلقا ام السماء بناہا، پھر اللہ فرما رہے ہیں کہ اپنی قدرت کے عظیم نشانیاں یعنی آسمان، زمین، رات، دن اور پہاڑوں کا ذکر فرمایا ہے، فرما کر آخرت کی منظر کشی کی ہے کہ دیکھیں آخرت میں کیا ہونے والا ہے کہ آسمان جو ہے پھٹ جائیں گا، وہ آگے آ رہا ہے۔ اسی طریقے سے پھر فرما رہے یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا، کہ کفار بار بار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے قیامت کے بارے میں سوال پوچھتے کرتے تھے کہ کب آئیں گی قیامت، کب آئیں گی قیامت۔ یہاں انہیں جواب دیا جا رہا ہے کہ قیامت کا علم تو صرف اور صرف اللہ رب العزت کے پاس ہے۔ پھر آگے فرمایا کہ کفار جب آخرت میں پہنچ جائیں گے تو انہیں عالم دنیا، عالم برزخ جو ہے نا قبر کی زندگی ہو گئی اور دنیا کی زندگی، یعنی دنیا کی زندگی، قبر کی زندگی کا جو زمانہ ہے ایک شام یا ایک صبح جتنا معلوم ہوگا۔ اللہ پوچھیں گے ان سے کہ تم کتنے دن رہے یہاں دنیا میں، تو بولیں گے یا اللہ ایک دن یا ایک رات رہے۔ اچھا قبر میں کتنے دن رہے، تو بولیں گے یا اللہ ایک دن یا ایک رات رہے، بس ایسے بتائیں گے۔ آگے سورۃ العبسہ شروع ہو رہی ہے۔ اس سورت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا ہے کہ عبسہ معنی ہے تیوری چڑھانا، یعنی چہرے کے اوپر جیسے تھوڑا سا کچھ ناراضگی کے آثار نظر آنا۔ تو ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو نابینا تھے، نابینا صحابی ہیں۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین مکہ کو دعوت و تبلیغ کا کام کر رہے تھے، اللہ کے دین کی دعوت دے رہے تھے۔ اب یہ نابینا صحابی ان کو نہیں پتہ تھا کہ مشرکین مکہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دے رہے ہیں،
تو وہ آئے اور آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کی کسی آیت کو سمجھنے کی درخواست کی کہ یہ آیت مجھے سمجھا دے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا چاہ رہے تھے کہ یہ کفار کے جو سردار بیٹھے بڑے بڑے، اگر یہ لوگ اسلام قبول کر لیتے ہیں تو سارے قبیلے، بہت سارے قبیلے جو ہے دین اسلام میں داخل ہوں گے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سوچا، یہ تو اپنے ہی بندے جو عبداللہ بن مختوم، وہ اسلام قبول کرے ہوئے تھے، صحابی ہے، اور تو ان کو میں بعد میں بھی سمجھا سکتا ہوں. یہ سوچ کے آپ نے ان کو ترجیح دی. کس کو؟ مشرکین مکہ کو. اب یہ مشرکین مکہ تو بات مانے نہیں، جب اٹھ کر چلے گئے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن مختوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو ناراضگی کا اظہار ظاہر کیا تھا کہ آپ بار بار پوچھتے جا رہے تھے کہ بتائے، تو اب آپ نے ان کو رکانا چاہا. اس پر جب وہ اٹھ کے جانے لگے تو اللہ رب العزت نے یہ صورت پوری نازل فرمائی. عبس وتولی ان جاءہ الاعمی وما یدرک لعلہ یزکی. اس کے بارے میں پھر آگے فرمایا ناشکر انسان کو تنبیہ، وہ انسان جو اللہ کا شکر نہیں کرتا ہے اس کو تنبیہ کر رہے اللہ کہ قتل الانسان ما اکفرہ، کہ قتل ہو جائے، ایسے انسان کا ستیہ ناس ہو جائے، وہ کتنا ناشکرہ ہے. آگے قیامت کی منظر کشی کی جا رہی ہے کہ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ، کہ وہ آیت ہے جو میں نے اوپر بتایا کہ جب قیامت قائم ہوں گی تو بھائی اپنے بھائی سے بھاگے گا، ماں باپ بیوی بچوں سے بھاگے گا، کائی کے لیے؟ ایک نیکی کے لیے. سورۃ التکویر بیان کی جا رہی ہے کہ جب قیامت قائم ہوگی تو سورج کو لپیٹ دیا جائے گا. تو یہ لپیٹنا جو ہے یہ اس کا معنی ہے تکویر کا. اذا الشمس کورت واذا النجوم انکدرت، کہ قیامت کا منظر پیش کیا گیا ہے کہ سورج کو لپیٹ کر بے نور کر دیا جائے گا، ستارے جو ہے ٹوٹ جائیں گے، پہاڑ چلا دیے جائیں گے. ایسا ہولناک منظر ہوگا کہ 10 ماہ کی گابن اونٹنی جو عرب میں بہت بولے تو بہت قیمتی سمجھی جاتی تھی، آج کی تاریخ میں بڑی سے بڑی BMW گاڑی سمجھ جاؤ، اتنی قیمتی اس اونٹنی کو سمجھا جاتا تھا. کیونکہ وہ پہلی بات تو اونٹنی ہے، مادہ جانور ہے، اس کے بعد وہ حاملہ ہے اور اس کا 10واں مہینہ چل رہا ہے، اب وہ اونٹنی بچہ بھی دیں گی، تو یہ ان کے لیے بہت قیمتی چیز ہوتی تھی. اس وقت قیامت کے دن اس اونٹنی کو ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا، پالتو جانور جو بیکار جانور کی طرح، جیسے راستے روڈ پہ جانور ہوتے ہیں ایسے ہی چھوڑ جائیں گے، کسی کا نہیں ہے جیسے وہ. تو اس وقت وہ منظر جو ہوگا بڑا ہولناک ہوگا کہ کسی کو کسی کی فکر ہی نہیں ہوگی. آگے فرمایا پھر حضرت جبریل علیہ السلام کا ذکر فرمایا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی لایا کرتے تھے. نبی کریم وحی یعنی قرآن کی آیت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق فرمایا کہ انہیں جو غیب کی باتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بتائی جاتی ہے، وہ کاہن جو جیسے جو فال کھولنے والے ہوتے ہیں نا، تو ویسے لوگوں کی طرح نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم دین کی بات بتانے میں ذرے سی بھی کنجوسی نہیں کرتے ہیں، پوری بات بتاتے ہیں، اور بات بتانے پر آپ سے کوئی پیسے بھی نہیں لیتے. آگے سورہ انفطار شروع ہے. انفطار اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت. اس صورت کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے آخرت کے منظر کشی کی ہے نا، کہ آخرت کے بارے میں بتایا کہ جب آسمان پھٹ جائے گا. انفطار کا معنی یہ ہے جب آسمان پھٹ جائے گا اور جب ستارے جو ہے بکھیر دیے جائیں گے، سیارے ستارے جو ہے جو پلانٹس بولیں گے، سٹارز بولیں گے جس کو، وہ بکھیر دیے جائیں گے. اور جب سمندر جو ہے بہا دیے جائیں گے، پورا سمندر ایسے ہی بہہ جائے گا اللہ کے حکم سے. اور جب قبریں کھل جائیں گی، قبریں جو ہے ساری کھول دی جائیں گی، اللہ کے حکم سے کھل جائیں گی، تب ہر شخص کو اس کا سب اگلا پچھلا معلوم ہو جائے گا. اور دنیا میں جو اعمال کرنا چاہیے تھے لیکن نہ کر سکا، ان کا بھی اس کو علم ہو جائے گا. کرامن کاتبین کا ذکر فرمایا ہے کہ کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون. 2 فرشتے ہیں نا، ایک کرامن ہے ایک کاتبین ہے، تو وہ دونوں بیٹھے ہیں، نیک عمل کرتے ہیں تو وہ لکھتے جاتے ہیں، برے عمل کرتے ہیں تو وہ لکھتے جاتے ہیں. تو ہر وقت یہ بندے کے پیدائش سے لے کے موت تک کے وہ لگے ہوئے ہیں. تو اسی لیے ہم کو چاہیے کہ نیک عمل کریں. ہم جو بات کرتے ہیں، جو کام کرتے ہیں، ہے نا، تو اس کو ہم کو پہلے تولنا چاہیے، پھر اس کو
بولنا چاہیے یا وہ کام کرنا چاہیے، تاکہ کیا ہے ہمارے نامہ اعمال میں نیکی بڑھ جائے اور گناہ ختم ہو جائے، ہے نا انشاءاللہ۔ سورۃ المطففین، مطففین ویل للمطففین، سورت کے ابتدا میں آیت میں لوگوں کے لیے ہلاکت کی سخت وعید سنائی گئی ہے کہ جو دوسرے سے اپنا حق لیتے وقت پورا لیتے ہیں، اور جب ان کا حق دینا ہوتا ہے تو کم و بیشی کر کے دیتے ہیں، یعنی وزن وغیرہ کرنا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ کوئی چیز کسی سے لی ہے ادھار، تو اس کو وزن کر کے جب وہ دیتے تھے تو کم دیتے تھے، اور جب یہ کوئی سامان ان سے لیتے تو پورا وزن کر کے لیتے تھے۔ تو ان کو وعید سنائی گئی ہے کہ ہلاکت ہے، ان کی بربادی ہے، کل آخرت میں اللہ رب العزت کے سامنے وہ لوگ کیا منہ دکھائیں گے۔ سجین اور علیین کا تذکرہ ہے کہ سجین وہ برے لوگ ہوں گے، بدکار لوگ، برے لوگ، گنہگار، کافر، جن کو اللہ رب العزت سجین میں ڈالیں گے۔ سجین جو ہے زمین کے نیچے تہہ میں ہے، اور ان کا نامہ اعمال بھی اسی میں پڑا رہے گا سجین میں۔ اور اسی طرح علیین جو نیک لوگ ہو گئے، ابرار لوگ ہو گئے، ان کو اللہ رب العزت ان کی روحوں کو، ان کے نامہ اعمال کو علیین میں رکھیں گے جو اوپر کی جانب ہے۔ آگے سورۃ الانشقاق ہے، جب قیامت قائم ہوگی تو آسمان پھٹ جائے گا۔ اس کے لیے پہلی آیت میں لفظ انشقاق آیا ہے، اذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها تخلت، جب آسمان پھٹ جائے گا اور اپنے رب کے حکم کی تعمیل کرے گا، اور اس پر یہی لازم ہے کہ وہ اللہ کے حکم کی تعمیل کرے۔ اور جب زمین کو ہموار کر دیا جائے گا، یعنی برابر کر دیا جائے گا، سارے سمجھ جاؤ گھر ہے، بلڈنگز ہے، سارے برباد ٹوٹ جائیں گے، زمین ایک جیسی ہو جائیں گی، اور جو کچھ اس کے اندر ہے وہ سارا اسے نکال دیں گی اور خالی ہو جائیں گی زمین پوری، ہے نا۔ بھلے اس کے اندر جو مردے پڑے ہیں، زندے جو خزانے ہیں، سارے باہر ہو جائیں گے۔ اس وقت ہر انسان کو اپنا انجام معلوم ہو جائے گا۔ آگے فریقین کے حالات، فریقین کون ہیں یہاں پر؟ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، کہ جس کے فریقین میں ایک تو ہے کہ جس کے دائیں ہاتھ مر نامہ اعمال دیا جائے گا، اور دوسرا فریق ہے جس کے بائیں ہاتھ مر نامہ اعمال دیا جائے گا۔ تو ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ جس کے دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال نامہ دیا جائے گا تو وہ کیا ہے، وہ خوشی کامیاب ہو گیا، اور وہ خوشی اپنے گھر والوں کی طرف جائیں گا، اور وہ بتائیں گا کہ میں تو بہت خوش ہوں، جنت مل گئی ہے نا۔ اور وہ برے اعمال جو کرنے والا ہے اس کی بربادی ہے، خرابی ہے۔ اسی طریقے سے دونوں کا جو نتیجہ بیان فرمایا کر، کفار کے لیے دردناک عذاب ہوگا، اور ایمان والوں کے لیے ایسا ثواب ہوگا جو کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے۔ آگے سورۃ البروج شروع ہو رہی ہے، والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاہد ومشہود قتل اصحاب الاخدود۔ دیکھیں یہاں پر اصحاب الاخدود کا ذکر ہے کہ اخدود جو خندق والے ہے نا، ان کے بارے میں ایک واقعہ پیش آیا تھا، یہی جو ان کو بتانا تھا کہ مشرکین مکہ کو، اس طریقے سے کہ دیکھیں سورت کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے قسمیں کھا کر اصحاب اخدود کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ یوم الموعود جو ہے اس سے مراد کیا ہے؟ قیامت کا دن ہے۔ ایک تفسیر میں شاہد سے مراد جمعہ کا دن ہے، اور مشہود سے مراد قیامت کا دن ہے۔ اسی طرح دوسری تفسیر میں شاہد سے مراد انسان ہے اور مشہود سے مراد قیامت ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی مار سے ان خندق والوں کو، ہے نا، خندق والوں پر کیا ہے؟ اللہ کی لعنت ہے، اللہ کی مار سے ان کو کوئی نہیں بچا سکتا۔ اس میں اس واقعے کی طرف اشارہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے 70 سال پہلے پیش آیا تھا۔ ایک کافر بادشاہ تھا جو ایک مسلمان لڑکے کو مارنا چاہتا تھا۔ طرح کے اس نے پیترے اپنا لیے تھے کہ یہ کرو تو ان کو مارے، پہاڑ پہ لے کے گئے، وہاں سے ان کو نیچے پھینکا تو وہ دوبارہ زندہ ہو گئے، وہ شہید نہیں ہوئے۔ دریا میں لے گئے، ناؤ میں سے ان کو گرا دیا گیا، تو پھر واپس سمندر میں سے واپس زندہ باہر آ گئے۔ تو وہ بندہ پریشان، وہ کافر بادشاہ جو ہے پریشان ہو گیا، کیوں؟ وہ جو لڑکا تھا وہ مسلمان تھا اور وہ لوگوں کو دین کی دعوت دیتا تھا۔ اب وہ کافر بادشاہ یہ نہیں چاہتا تھا کہ لوگ اسلام قبول کرے،
تو اس کی یہ سارے جو ہے حربے فیل ہو گئے ناکام ہونے کی وجہ سے. پھر وہ جو لڑکا تھا، مومن لڑکا تھا، اس نے بادشاہ سے کہا کہ تم مجھے مارنا ہی چاہتے ہو تو میں تم کو ایک تدبیر بتاتا ہوں جس سے میری موت واقع ہو جائیں گی، لیکن میں ایک چیز کی طلب کرتا ہوں. کیا؟ کہ جتنے لوگ ہیں سارے اکٹھا کر دو، ان کو جو عوام ہے اکٹھا کرو اور ان کے سامنے پھر بسم اللہ بول کر مجھے تیر مارنا. یہ اس نے ایک تدبیر بتائی تھی، تو وہ پھر میری موت واقع ہو جائیں گی. تو یہ واقعہ جب بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے اسی طرح ہوگا، تو جب لوگوں نے دیکھا تو لوگ جو تھے سارے جو تھے اس میں اکثر و بیشتر لوگ ایمان لے آئے. اب جب لوگ ایمان لائے تو بادشاہ اور غصے میں ہو گیا. اب بادشاہ نے کیا کیا، اپنے وزیروں کو، چیلے چپاٹوں کو حکم دیا کہ خندق کھودو، بڑی بڑی خندق کھودو، اس میں آگ لگاؤ اور اس میں ان مسلمانوں کو ڈال کر جلا دو. تو یہ واقعہ پیش آیا تھا، تو اس کے بارے میں اللہ رب العزت ان سے بڑا انتقام لیں گے، اس کی طرف اشارہ ہے. پھر سورۃ طارق شروع ہو رہی ہے. طارق کا معنی ہوتا ہے رات میں آنے والا. اب رات میں جو آنے والا وہ ایک ستارے کی اللہ نے قسم کھائی ہے، وہ ایسا روشن دار، ایسا چمکدار ستارہ ہوتا ہے، اس کے بارے میں فرمایا ہے. آگے فرمایا ہے کہ بعث بعد الموت کا اسباب، کہ موت کے بعد ہے نا، فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، کہ دیکھیں جس طریقے سے مشرکین مکہ جو تھے، مشرکین لوگ، کافر لوگ جو انکار کرتے تھے کہ موت کے بعد ہم دوبارہ کیسا زندہ ہوں گے، تو اللہ رب العزت نے یہاں بتایا ہے کہ دیکھو ہم نے تم کو کس چیز سے پیدا کیا ہے. ایک پانی کے ایک قطرے سے ہم نے تم کو پورا پیدا کیا ہے، تمہارا جسم بنایا ہے، پورے ہاتھ پیر بنا دیے ہیں نا. تو پھر یہ ہڈیاں جو تمہاری بچ گئی ہے، مشرکین کہتے تو یہ جو ہڈیاں ہیں اس میں کیسے جان آئیں گی، ابھی اس کے ہڈیوں کے اوپر گوشت کس طریقے سے چڑھے گا. تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے تم کو ایک نطفے سے پیدا کیا ہے جب تم کچھ چیز بھی نہیں تھے. اب تو تم مر کے مٹی ہو گئے ہو، تمہارا جو مادہ ہے اس مٹی میں پڑا ہوا ہے، اس سے تم کو دوبارہ پیدا کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے. کیونکہ کوئی بھی چیز اگر پیدا کرنی ہوتی تو پہلی بار مشکل ہوتا ہے، دوبارہ کوئی مشکل نہیں ہوتا. لیکن اللہ رب العزت کے لیے تو پہلی بار بھی پیدا کرنا مشکل نہیں ہے. اللہ کن فیکن کہے تو ہر چیز ہو جاتی ہے. اس آگے سورۃ الاعلیٰ شروع ہو رہا ہے. سبح اسم ربک الاعلیٰ الذی خلق فسوی، اپنے اونچی شان والے رب کے نام کی تسبیح بیان کیجیے. اللہ فرما رہے دیکھیں، جس نے پیدا کیا پھر متناسب اعضاء والا بنایا. متناسب یعنی ایک حساب سے سارے اعضاء، جو اعضاء بولے تو پارٹس آف دا باڈی، ہمارے ہاتھ پیر کان ناک، یہ سارے ایک حساب سے ہے. اللہ فرما رہے ہیں کہ مخلوقات میں انسانوں کو خاص طور پر چاہیے کہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا نام لے اور اس کی تسبیح بیان کرے. آگے فرما رہے ہیں کہ سورۃ الغاشیہ، غاشیہ کا معنی ہوتا ہے ڈھانپ لینا ہے نا، اور یہاں پر کیا ہے، غاشیہ کا معنی چھا جانا یعنی ڈھانپ لینا. مراد اس سے کیا ہے کہ قیامت ہے. اس سورت کے شروع میں قیامت کا تذکرہ ہے، پھر مجرمین کا تذکرہ ہے کہ ان کے چہرے جو ہے اترے ہوئے ہوگے اور انہیں جہنم کی دہکتی ہوئی آگ میں داخل کیا جائے گا. پھر آگے متقین اور اہل جنت کا تذکرہ ہے کہ انہیں کس طریقے سے انعامات دیے جائیں گے. آگے سورۃ الفجر شروع ہو رہی ہے. یہ فجر کے بارے میں آ رہا ہے، والفجر واللیال عشر. اس سورت کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے قسمیں کھائی ہے اور دو ذوالحجہ کی فجر کی 10 راتوں کی قسمیں کھائی ہے. اس سے مراد جو ہے ذوالحجہ کی پہلی 10 راتیں ہیں، جس وقت حج ہوتا ہے نا اس وقت. تو یہ جو اس میں ایک جفت ہوتی ہے، ایک طاق ہوتی ہے، جیسے کہ 1 3 5 7 اور 2 4 6 8 ہے نا، اس طریقے سے جفت اور طاق کہتے ہیں. طاق یعنی 1 3 اور جفت یعنی 2 4 6 اس طریقے سے. تو پہلی 10 راتوں کی قسمیں کھائی ہے. اس سے جو جفت ہے اس سے مراد 10 ذوالحجہ ہے، اور جو طاق ہے اس سے مراد 9 ذوالحجہ ہے. عرفات والا دن 9 ذوالحجہ، 10 والا عید والا دن ہوتا ہے. جو ان کی قسمیں کھانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نیک لوگوں سے اچھائی کا معاملہ فرمائیں گے اور برے لوگوں سے برائی کا معاملہ فرمائیں گے. پھر آگے جو ہے سابقہ قوم، جو پچھلی قومیں گزری ہے ان کا تذکرہ فرمایا، ان کا جو آخر میں برے انجام ہوا اس کے بارے میں ذکر فرمایا، اور نیک لوگوں کے انجام
جو اللہ انہیں باغات عطا فرمائیں گے، اپنی نعمتیں دیں گے، اس کا ذکر فرمایا ہے۔ آگے سورۃ البلد شروع ہو رہی ہے، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد۔ اللہ تعالیٰ نے شہر مکہ کی قسم کھا کر فرمایا ہے، اے میرے پیغمبر آپ اس شہر میں مقیم ہیں۔ مکہ مکرمہ میں پہلے بھی مکرم تھا، مکہ مکرمہ جو ہے پہلے بھی مکرم تھا، مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف لانے کی وجہ سے یہ اور بھی مکرم ہو گیا ہے۔ اور پھر قیامت کے بھی جو اس کی قیامت کی وجہ بھی یہ ایک ہے کہ اس کو بڑا شرف ملا ہے مکہ کو، شرف یعنی اس کو ایک بزرگی، بہت عزت والا شہر ہے مکہ۔ آگے سورۃ الشمس شروع ہو رہی ہے۔ شمس، اللہ رب العزت اس میں بھی کافی قسمیں کھائی ہے کہ 11 قسمیں کھائی ہے اللہ رب العزت نے اس میں، اور یہ قسمیں کھا کر یہ مضمون سمجھائی، یہ بات سمجھائی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی ذات میں گناہ کا تقاضا بھی رکھا ہے کہ انسان گناہ کرنا چاہتا بھی ہے، اور لیکن آگے اللہ نے اس کے اندر گناہ کو کنٹرول کرنے کی طاقت بھی اس کے مزاج میں، اس کے دماغ میں رکھی ہے کہ وہ گناہ کرنے سے بچ سکے، یہ اس کے دماغ میں بات آتی ہے۔ تو وہ شخص جو ہے وہ کامیاب ہو گیا جس نے اپنے نفس کی اصلاح کی، اور وہ شخص برباد ہو گیا جس نے اپنے نفس کی پیروی کی۔ پھر آخر میں قوم ثمود کی سرکشی کا تذکرہ فرمایا اس صورت میں۔ آگے سورۃ اللیل شروع ہو رہی ہے، واللیل اذا یغشا والنہار اذا تجلی۔ سورت یہ جو بیان کی گئی ہے کہ اس میں کہ نیکی نے اللہ رب العزت نے کیا ہے قسمیں کھا کر نیکی اور بدی کے نتیجے کو بیان کیا ہے کہ نیکی اور بدی کا کیا انجام ہوگا، کہ جس شخص نے اللہ تعالیٰ کے راستے میں مال دیا، تقوی اختیار کیا اور سب سے اچھی بات کو دل سے مانا، تو اللہ تعالیٰ اس کو کامیابی عطا فرمائیں گے۔ اور جس شخص نے بخل کیا، کنجوسی کی اور سب اچھی باتوں کا انکار کیا، جتنی بھی نیک کام تھے اس کا انکار کیا، جھٹلا دیا، تو اللہ تعالیٰ اس کو ناکام فرما دیں گے۔ سورت کے آخر میں فرمایا کہ وہ شخص جو اللہ تعالیٰ سے بہت ڈرتا ہے، اپنا مال جو ہے راہ خدا میں خوب خرچ کرتا ہے، اور اس سے مقصود صرف اور صرف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا، یہ نہیں کہ میں کیا میرا نام ہو جائے، نہیں، صرف اللہ مجھ سے راضی ہو، تو کیا ہے ایسے شخص کو جہنم سے بہت دور رکھا جاتا ہے۔ یہ آیت جو ہے کس کی شان میں نازل ہوئی؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں نازل ہوئی، جنہوں نے پورا اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا تھا۔ آگے سورۃ الضحیٰ شروع ہو رہی ہے، والضحیٰ واللیل اذا سجا۔ اس صورت میں اللہ رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کی انتہا فرمائی ہے۔ ابو لہب کی جو بیوی تھی ام جمیل، اس نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خدا نے ان کو چھوڑ دیا ہے، ان سے ناراض ہو گئے۔ جب اس نے ایسا کہا تو اللہ تعالیٰ نے یوں جواب دیا کہ قسم ہے چڑھتے ہوئے دن کی، روشنی کی اور رات کی جب اس کا اندھیرا چھا جائے، میں خدا، ہے نا، کہ میں خدا نے تمہیں چھوڑا نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ آپ سے خطاب کر رہے کہ میں نے آپ کو چھوڑا نہیں ہوں، نہ ہی میں آپ سے ناراض ہوں۔ اور اسی طریقے سے آگے اور جو اللہ رب العزت نے نعمت عطا کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس کے ذکر فرمایا کہ اے اپنے محبوب کو یقین دلایا کہ کیا میں نے تمہیں یتیم نہیں پایا پھر تمہیں ٹھکانہ دیا، پھر آگے فرمایا راستے سے ناواقف پایا تو راستہ دکھایا، اور تمہیں نادار پایا تو غنی کیا۔ پھر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ یتیم پر سختی نہ فرمانا، سائل کو ڈانٹ ڈپٹ نہ کرنا، اور اپنے پروردگار کی نعمتوں کا تذکرہ کرتے رہنا۔ آگے سورۃ الانشراح ہے، الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک۔ اس صورت میں شق صدر کا واقعہ جو ہے اس کا تذکرہ کیا گیا ہے، اور فرمایا ہم نے اپنے محبوب کا ذکر بلند کر دیا ہے۔ یہاں ایک اصول بیان فرمایا ہے کہ تنگی جو آتی ہے، تکلیف آتی، پریشانی آتی ہے، تو یہ پہلے آتی، اس کے بعد میں اللہ رب العزت آسانی عطا فرماتے ہیں۔ ایک نہیں، وہ بھی دو، ایک تنگی ایک تکلیف ہوتی ہے، آسانی دو ہوتی ہے۔ اور آگے
سورت 3 شروع ہو رہی ہے، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین۔ یہاں اللہ رب العزت نے 4 قسمیں کھا کر انسان کی تخلیق بیان فرمائی ہے کہ ہم نے انسان کو بہترین سانچے میں ڈھال کر بنایا ہے۔ پھر انسان جو ہے بڑا بڑھاپے کو پہنچ جاتا ہے۔ انسان جب بڑھاپے کو پہنچ جاتا ہے تو اس کی خوبصورتی اور طاقت دونوں اس کی ختم ہو جاتی ہے۔ جب تک جوانی ہے تب تک ہے، بعد میں دھیرے دھیرے ختم ہو جاتی ہے۔ جوانی میں وہ جو نیک اعمال کرتا تھا اب بڑھاپے میں نہیں کر سکتا، لیکن اللہ رب العزت ان اعمال کا ثواب اس کو بڑھاپے کی عمر میں بھی عطا فرماتے ہیں۔ آگے فرمایا سورۃ العلق، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق۔ یہ جو ہے قرآن مجید کی جو پہلی 5 صورتیں نازل ہوئی ہیں وہ اسی صورت کی ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب علیحدگی اپناتے تھے، اکیلے پن خلوت میں اللہ کا ذکر کرتے تھے، اس وقت یہ آیت نازل ہوئی غار حرا میں۔ تو باقی جو آیتیں نازل ہوئی وہ بعد میں ہوئیں۔ اس میں اللہ رب العزت کی بڑائی ہے، تسبیح کے بارے میں بیان کیا گیا ہے۔ آگے سورۃ القدر شروع ہو رہی ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ اس صورت میں یہ ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک ایسی رات عطا فرمائی ہے جو 1000 مہینوں سے بھی بہتر ہے اور افضل ہے۔ تو وہ رات کب ہے؟ 21، 23، 25، 27، 29 رمضان کی رات، اس کو بولتے ہیں آخری عشر، آخری 10 دن میں یہ رات ہے۔ یہ 5 راتوں میں سے کوئی ایک رات قدر والی رات ہوتی ہے جو 1000 مہینوں سے بھی زیادہ بڑھ کر افضل ہوتی ہے۔ اس رات میں اللہ رب العزت نے لوح محفوظ سے جو قرآن ہے وہ قرآن آسمانی دنیا پر نازل فرمایا تھا، جو کہ 23 سال میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک میں 23 سال میں تھوڑا تھوڑا کر کے اترا ہے۔ آگے سورۃ البینہ شروع ہو رہی ہے۔ اس صورت میں بتایا کہ مشرکین جو صورت میں بتایا ہے کہ مشرک ناکام ہوں گے، مشرکین جو ہے وہ ناکام ہوں گے۔ یہود و نصارہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی روشن دلائل دیکھنے کے بعد بھی آپ پر ایمان نہ لاتے تو یہ ناکام ہوں گے۔ اس بارے میں اللہ نے بتایا ہے کہ ان کو چاہیے تھا کہ مان لے، جبکہ ان کے پاس کتابیں ہیں، دلیل ہے، ہر بات موجود ہے۔ اللہ رب العزت نے اس میں لکھا بھی بتایا ہے، تورات میں، زبور میں، انجیل میں، لیکن وہ نافرمانی کرتے تھے، مانے نہیں۔ آخرکار ان کی بربادی ہے۔ اور صحابہ کی شان میں بتایا ہے کہ صحابہ نے ایمان لایا، اللہ نے ان کو انعامات بھی عطا فرمائے، اور ایک ایسا انعام عطا فرمایا ہے کہ اللہ جو ہے، اللہ رب العزت صحابہ سے راضی ہے، صحابہ اللہ سے راضی ہے۔ آگے سورۃ زلزال شروع ہو رہی، سورۃ زلزال یعنی زلزلہ۔ اس کے بارے میں اس صورت میں قیامت کی ہولناکیوں کو بیان کیا گیا ہے کہ جب قیامت آئے گی تو زمین اپنے خزانے باہر نکال دے گی۔ دنیا میں جس نے مال کی خاطر جو گناہ کیے تھے، اس مال کو وہ دیکھ کر کہے گا کہ یہ مال کی وجہ سے میں نے یہ گناہ کیا تھا۔ اس مال کو دیکھ لینے والا جو ہے وہ اس وقت اپنا افسوس کرے گا کہ میں نے کیوں کیا یہ گناہ، ہے نا۔ آخرکار آخرت کی تیاری کرنا چاہیے۔ اس صورت کی کو سمجھ کے لوگوں کو چاہیے، ہم سب کو چاہیے کہ آخرت کی تیاری کرے کہ جو مال ہم کما رہے ہیں وہ حق ہے یا نہ حق ہے۔ آگے سورۃ العادیات شروع ہو رہی ہے۔ اس میں اللہ رب العزت نے قسم کھائی ہے ان گھوڑوں کی جو زمین پر پیر پٹکتے ہیں، جس کی وجہ سے چنگاری نکلتی ہے اور دھول غبار اڑتا ہے، اور وہ اپنے مالک کے حکم کی کس طرح فرما برداری کرتے ہیں کہ وہ اس جنگ کے میدان میں بلا جھجک گھس جاتے ہیں۔ جہاں قتل و قتال ہو رہا ہے وہ ذرا بھی نہیں ڈرتے، اپنے مالک کی حفاظت بھی کرنا چاہتے ہیں اور کرتے ہیں۔ اب لیکن یہ دیکھیں، حضرت انسان جو ہے، انسان اللہ رب العزت کا رزق کھاتا ہے لیکن اللہ کی ناشکری کرتا ہے، اللہ کے حکم کی نافرمانی کرتا ہے۔ چاہیے کہ جس طرح دیکھیں ایک گھوڑا اپنے مالک کی فرما برداری کرتا ہے، بدرجہ اولا ہم کو کئی گنا زیادہ اللہ رب العزت کی فرما برداری کرنی چاہیے۔ سورۃ القاریہ، اس صورت میں قیامت کا ذکر کیا گیا ہے۔ یہ بات سمجھائی کہ جن کے اعمال نیک ہوں گے قیامت کے دن ان کا اعمال نامہ وزنی ہوگا، اور جن کے اعمال برے ہوں گے ان کا نامہ اعمال بڑا ہلکا ہوگا۔ قیامت کے دن اعمال کو
گنا نہیں جائیں گا، بلکہ ان کو ایک شکل دی جائیں گی اور اس کو میزان میں ترازو میں رکھا جائے گا اور اس کو تولا جائے گا کہ جو اعمال بندہ کرتا ہے تو اس میں کتنا اخلاص ہے، وہ کس کے لیے کر رہا ہے، اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہے تو اس میں اخلاص ہے، اگر لوگوں کو دکھانے کے لیے کر رہا ہے تو اس میں اخلاص نہیں ہے، تو وہ اعمال ہلکا ہوگا، اور جو اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہے وہ اعمال وزن دار ہوگا۔ سورۃ التکاثر، اس صورت میں انسان کو سمجھایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں جو نعمتیں دی ہیں وہ تمہیں غفلت میں نہ ڈال دیں، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو، اور قیامت کے دن ایک ایک نعمت کا تم سے حساب لیا جائے گا۔ سورۃ العصر والعصر ان الانسان لفی خسر، اللہ تعالیٰ نے قسم کھا کر یہ بات سمجھائی ہے کہ کامیاب وہ ہوگا جس کے عقائد درست ہوگے، اعمال سنت کے مطابق ہوگے۔ پھر فرمایا کہ وہ کامیاب ہے جو صحیح عقیدہ اور نیک عمل کی دعوت دے۔ یہ نمبر 3، اگر دعوت دینے میں کوئی مشکل آ جائے تو یہ نمبر 4 بتا رہے کہ اس کو خندہ پیشانی سے برداشت کرنا چاہیے۔ سورۃ الہمزہ، اس میں اللہ تعالیٰ نے سمجھایا ہے کہ مال گن گن کر رکھنے والا، بخل کرنے والا، چغل خوری کرنے والا ہے نا، ایسے لوگوں کی جو لوگوں کی عیب نکالنے والا، مذاق اڑانے والا اور دوسروں کو طعنہ دینے والا، یہ انسان جو ہے اس کو آگے اللہ نے فرمایا کہ اس کی بربادی ہے، لہٰذا مذکورہ تمام اعمال سے گریز کرنا چاہیے، یعنی بچنا چاہیے، جو برے اعمال کرتے ہیں لوگ اس سے بچنا چاہیے۔ آگے سورۃ الفیل شروع ہو رہی ہے، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ اس صورت میں ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے، جو ابرہہ نام کا ایک بادشاہ تھا، وہ کعبۃ اللہ کو شہید کرنے کے لیے ہاتھیوں کا لشکر لے کر آیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے، بعثت سے پہلے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ صورت نازل ہوئی، اس میں بتایا گیا ہے کہ اللہ رب العزت نے چھوٹے چھوٹے پرندے جن کے منہ میں اور پیر میں چھوٹی چھوٹی کنکریاں تھیں، ان کے ذریعے اس ابرہہ بادشاہ کو اللہ نے، ہاتھی والوں کو ہلاک و برباد کر دیا۔ وہ اس طریقے سے ہو گئے تھے جیسے کھایا ہوا بھوسا، جو جانور کوئی چارہ کھاتا ہے اور چارہ جب اس کا وہ تھوک دیتا ہے تو کس طریقے سے ہوتا ہے، اس طریقے سے وہ ہاتھی، جانور، وہ پوری فوج پوری برباد ہو گئی۔ آگے سورۃ القریش، اس صورت میں یہ سمجھایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں رزق اور تمہیں امن بھی دیتے ہیں، اس کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی چاہیے۔ اصل چیز تو عبادت ہے، اور عبادت کا ماحول بنتا ہے اچھے معیشت اور امن سے، لہٰذا ایسے حالات پیدا کریں جن سے امن بھی ہو اور معیشت بھی اچھی ہو، تاکہ سب لوگ اطمینان کے ساتھ اللہ کی عبادت اچھے سے آسانی سے کر سکے۔ آگے سورۃ المعون ہے، معون میں اس میں بتایا گیا ہے کہ بخل اور کنجوسی نہ کریں، نماز میں غفلت نہ کریں، کیونکہ غفلت کرنے والوں کے لیے ہلاکت ہے۔ نماز کی پابندی کریں، چھوٹی چھوٹی چیزوں جو ہے عام استعمال کی ہے اس کو آپس میں لیا دیا کرے، نہ لینے دینے کی وجہ سے بربادی ہے۔ آگے فرمائے سورۃ الکوثر، انا اعطیناک الکوثر، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو بیان کیا ہے کہ کوثر عطا کی گئی ہے آپ کو، آپ نماز پڑھیں اور قربانی کیجئے، آپ کے مخالف ہی ختم ہوں گے، جو آپ کے دشمن، جو آپ کی دوسری جانب ہیں، جو آپ کی بات نہیں مانتے وہی ختم ہوں گے۔ آپ جو ہے بس اپنا کام کیجئے قیامت تک، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جو ہے قیامت تک اور قیامت کے بعد بھی باقی رہے گا۔ سورۃ الکافرون شروع ہو رہی ہے، اس صورت میں توحید کو بیان کیا ہے اللہ نے، اللہ رب العزت نے، اور شرک جو ہے امن اور شرک ایمان اور کفر اور حق اور باطل کے درمیان حد فاصل ہے، یعنی کہ شرک بہت دور ہے، شرک اور ایمان ہے نا، اس طریقے سے ایک مسلمان ایک کافر ہے، ان میں بہت بڑا فاصلہ ہے۔ اس بات کو سمجھایا ہے کہ جب مشرکین نے صلح کرنے کی کوشش کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دو ٹوک بات کہی کہ تمہارے لیے تمہارا دین، ہمارے لیے ہمارا دین۔ سورۃ النصر، اس میں فرمایا ہے کہ
فتح مکہ اور لوگوں کے اسلام میں فوج در فوج داخل ہونے کا ذکر ہے۔ فوج در یعنی کافی تعداد میں لوگ اسلام میں داخل ہونے لگ گئے تھے، اس کے بارے میں بتایا۔ آگے سورۃ اللہب ہے کہ ابو لہب اور اس کی بیوی کے بارے میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کس طریقے سے بغض دشمنی رکھتے تھے، ان کی بربادی کا ذکر ہے۔ سورۃ الاخلاص ہے، سورۃ الاخلاص میں اللہ رب العزت توحید کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ دیکھیں اللہ رب العزت ایک ہے، نہ ہی اللہ کی کوئی اولاد ہے، نہ ہی اللہ کسی کی اولاد ہے نا۔ اور آگے فرمایا ہے اسی طریقے سے سورۃ الفلق اور سورۃ الناس، یہ دونوں قرآن کی اختتامی صورت ہے۔ یہاں پر آخر میں جو دو صورتیں ہیں یہ بات سمجھائی کہ انسان کو چاہیے کہ انسانوں اور جناتوں کے شرور سے پناہ مانگے، اگر جادو سے بچنا ہے تو اللہ کی پناہ مانگے، اور وسوسوں سے بچنا ہے تو اللہ کی پناہ مانگے۔ چاہیے انسان کو کہ ہر حال میں وہ اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگے، ہر شرور ہر فتن سے بچنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے جو سورۃ الفاتحہ میں قرآن کریم میں شروع کی ہے سورۃ الفاتحہ، اس میں اللہ نے ہم کو دو چیزیں سکھائی ہے کہ مدد و نصرت جو مانگنی ہے اللہ سے مانگنی ہے، اور اللہ سے دوسری چیز کیا مانگنی ہے؟ صراط مستقیم، کہ اللہ ہم کو سیدھے راستے چلا۔ اسی طریقے سے سورۃ جو کے اختتام میں فلق اور ناس میں ہم کو دو چیزیں کی دعا سکھائی ہے اللہ نے کہ نمبر ایک دنیاوی معاملات میں مخلوقات کے شر سے ہے نا، ان کے شرور سے بچنا ہے تو اللہ سے مدد مانگو، اور دوسری بات بتائی کہ دینی معاملات میں ایک تو دنیاوی ہو گیا اور دوسرا کیا ہے دینی، تو جو خناس ہے یہ وسوسے ڈالتے ہیں لوگوں کے دلوں میں ہے نا کہ بھائی دین کے کام نہیں کرو، عبادت نہیں کرو، تو اس طریقے سے ان سے بچنا ہے، اس سے بھی اللہ کی پناہ مانگنے کہ اللہ تو ہماری سب کی حفاظت فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ یہاں 30ویں پارے کا خلاصہ مکمل ہوا۔ اسی طریقے سے ہمارا پورا خلاصۃ القرآن پورا پہلے پارے سے 30ویں پارے مکمل ہوئے۔ اللہ رب العزت کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اور اس میں کہنے میں سننے میں جو بھی لغزشیں غلطیاں خطائیں ہوئے ہیں اللہ رب العزت اپنے فضل و کرم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل معاف فرمائے اور قبول فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔